إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الاحزاب، اس کا آخری سبق ہے، آخری رکوع ہے اس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے۔ اور واقعہ سنا ہے آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ کپڑے اتار کر کھلے عام نہایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام حیا کرتے نہیں نہاتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی خرابی ہے جس وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے۔ اب پچھلے دنوں آپ نے واقعہ پوچھا ہے نا کہ وہ اب موسیٰ علیہ السلام پھر کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھ کے نہا رہے تھے، وہ پتھر چل پڑا، پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جسم تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، لیکن تکلیف تو دی نا، ایذا دی، تو تم نے اپنے پیغمبر کو ایذا نہیں دینی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے سچ بری کر دی، جو تکلیف جو الزام ان پر لگایا تھا اللہ نے اس کو صاف کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں موسیٰ علیہ السلام بہت مرتبے والے اور چنے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہا کرو، سچ بولا کرو۔ سچ بولنے سے کیا ہوگا، یہ آیت ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ سچی بات کرنے کا بعض لوگوں کو طریقہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی مارتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے شاطر ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ سیدھی سیدھی بات کریں تو وہ شک میں نہیں ڈالتی۔ یصلح لکم، یہ سیدھی بات کرنے سے، سچی بات کرنے سے کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے معاملات درست کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے معاملہ الجھے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ سچ بولنے سے تمہارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بندہ بھی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ اطاعت کیا ہے کہ سچ بولو، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے اندر بڑی خرابیاں ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیٹی بھی ہے، اور جھوٹ بھی میں بولتا ہوں، ایک گناہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو کہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، ٹھیک ہے۔ تو رات کو چوری کرنے جا رہا تھا، اب وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے دل میں سوچا یار کسی نے پوچھ لیا تو کیا کروں گا، جھوٹ تو بولنا نہیں، اس کو کیا کہوں گا، ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں۔ وہ واپس پلٹ آیا، زنا کا ارادہ کیا، جا رہا تھا، دل میں خیال ہے کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بولنا، کیا کہوں گا، زنا کرنے جا رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ تو جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو بندہ جھوٹ چھوڑ دے نا اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، ساری برائیاں اس سے چھوٹ جائیں گی جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹ نہ بولا کریں۔ اور یہی کہنے سے یصلح لکم اعمالکم، تمہاری زندگی کی جو خرابیاں ہیں، جو گناہ ہیں، سچ بولنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر جھوٹ بولتے رہو گے، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ، بہت بڑا گناہ، اس لیے فرمایا نا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دور ہیں جھوٹ بولنے والے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دیں، اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ دیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گئے، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانہ، بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، علی السماوات، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابینا، بس انہوں نے انکار کر دیا، یحملنا، کہ اس امانت کو وہ اٹھائیں، واشفقن منہا، اور بہت بڑا جانا انہوں نے، ڈر گئے اس سے، وحمل الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور بڑا جہولا، جھگڑالو ہے، بڑا جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں، دین سے دور ہوتا ہے، بہت بڑا اپنے انجام سے کتنا بے فکر اور بے خبر ہو کے رہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ زمین آسمان، ان کو تو اللہ نے فہم نہیں دیا، سمجھ نہیں دی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، تو اس لیے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ صرف انسان کو اللہ نے سمجھ، فہم، عقل، شعور، ادراک انسان کو دیا ہے، اور یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے حساب و کتاب بھی اسی کا ہوگا، قرآن کے احکام بھی اسی کے لیے ہیں۔ لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو، منافقات منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو۔ ویتوب اللہ، اور اللہ توبہ قبول کر لے، علی المؤمنین، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔